میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی آسانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں وہ نماز جو افضل العبادات ہیں، وہ نماز اللہ اکبر پورے قرآن میں کم و بیش اللہ نے جس کا حکم 700 مرتبہ عطا فرمایا ہے، کم و بیش 700 مرتبہ۔ کسی عبادت کا حکم ایک جگہ، کسی عبادت کا حکم 2 جگہ، کسی عبادت کا حکم 3 جگہ، لیکن نماز کیسی عبادت ہے؟ اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا۔ کہیں پر نماز قائم کرنے کا حکم ہے، کہیں پر نماز کے قیام کا حکم ہے، کہیں پر خشیت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم ہے، کہیں پر من کو پاک کر کے نماز قائم کرنے کا حکم ہے، الگ الگ مقامات پر۔ آئیے آپ کو بتاؤں، لیکن اب بھی مسلمانوں کی اکثریت نماز سے کوسوں دور ہے۔ لوگ جلسہ کرتے ہیں، جلسے میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، انتظامیہ بھی خوش ہوتے ہیں اور خطبہ بھی خوش ہوتے ہیں اور حاضرین بھی خوش ہوتے ہیں، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا صرف سننے کے لیے جمع ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا گیا قریب قیامت لوگ دین صرف سننے کے لیے جمع ہوں گے، دین کی باتیں رسمی طور پر کریں گے اور دین پر عمل کرنے کے لیے لوگ جمع نہیں ہوں گے۔ تو معاذ اللہ کیا وہ دن تو نہیں آ گئے کہ لوگ سننے کے لیے تو جمع ہوتے ہیں لیکن لوگ عمل کے لیے کتنا جمع ہوتے ہیں؟ اکثریت مسلمانوں کی فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے اور اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں جہنم اس سے 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ جہنم بھی اس وادی سے ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ آپ غور فرمائیں آخر وہ جہنم کی وادی کیسے ہوگی جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگے اور 1 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے جہنم۔ اور اللہ کے حبیب سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، یعنی اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ اللہ اکبر، پہاڑ جس کے اندر پگھل جائیں، اس جہنم کی وادی کا ذکر جب اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا یہ بتائیں کہ اس جہنم کی وادی کے اندر جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے اور اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس وادی کے اندر کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وادی کے اندر 2 لوگوں کو داخل کیا جائے گا جہنم کے اس طبقے میں، کیونکہ جہنم کے طبقات الگ الگ ہیں۔ تو جہنم کے اس طبقے میں جس میں پہاڑوں نے بھی پگھلنا ہے، جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اس میں 2 لوگوں کو داخل کیا جائے گا، ایک وہ جو نماز کو ترک کرتا ہے اور دوسرا وہ جو حرام لقمہ کھاتا ہے، اس کو اس وادی کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں 10 منٹ لگتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، 10-15 منٹ لگتے ہیں ظہر کی نماز کے لیے، 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں عصر کی نماز کے لیے، 10 منٹ لگتے ہیں مغرب کی نماز کے لیے، 15-20 منٹ لگتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر ہم لوگ 10 منٹ کا وقت اللہ کے لیے نکالیں تو ہم کتنے بڑے عذاب سے بچ سکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں نکال سکتے وقت تو پھر اللہ کے حبیب جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے پر آخرت کو مانا، جس کے کہنے پر انبیاء کو مانا، جس کے کہنے پر حشر و نشر کو مانا، وہی رسول تو فرما رہے ہیں کہ بے نمازی کو جہنم کے اس طبقے میں رکھا جائے گا جس سے جہنم بھی دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے اور پہاڑ اس کے اندر پگھل جائیں گے۔ اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں کیا ہمارے اندر پہاڑوں سے زیادہ طاقت ہے؟ کیا ہمارے اندر پہاڑوں سے زیادہ قوت ہے کہ ہم اللہ اکبر خدا کے اس عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں پر پتا پانی ہو رہا ہوگا، جہاں پر اللہ اکبر
اکبر. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر اللہ صرف ہمیں گرم پانی کے عذاب سے بھی ڈراتا تو بھی انسان کو نیک عمل کرنے کی ضرورت تھی. اس لیے کہ اپنے گھر کے چولہے پر ہم پانی گرم کرتے ہیں اور پانی زیادہ گرم ہو جائے تو ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. اپنے چولہے پر بنی ہوئی چائے کی چسکی اگر ہم بڑی لے لے گرم تو اس سے زبان جل جاتی ہے اور دن بھر انسان کھانے پینے کے قابل نہیں رہتا. حیرت کی بات تو یہ ہے انسان گرم چائے سے تو احتیاط کر رہا ہے, انسان گرم پانی کو بدن پہ ڈالنے سے تو ڈر رہا ہے, لیکن وہ جہنم کا دردناک عذاب جو بے نمازی اور حرام کھانے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے, آخر اس سے بچنے کی کیا تیاری ہے, اس سے بچنے کے لیے کیا اہتمام ہے. اللہ اکبر, کس قدر نادانی ہے. یاد رکھنا اللہ رب العزت کا عذاب دنیا کی کوئی طاقت برداشت نہیں کر سکتی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اور حال یہ لوگوں کا, لوگ کہتے ہیں ارے مولانا اللہ کریم ہے, وہ اپنے بندوں کو بخش دے گا, وہ بڑا مہربان ہے, وہ اپنے بندوں کو بخش دے گا. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے لوگوں کے دلوں پر چوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں, یا اللہ کو کریم جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جرائم کرتا رہے, انسان جرم کرتا رہے, انسان گناہ کرتا رہے. آپ لکھتے ہیں بڑا خوبصورت جملہ, فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے خدا کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے, زہر کھانے کے بعد بھی تو وہ تجھے زندگی دے سکتا ہے. لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور تو اللہ کو کریم جان کر کے گناہ کر رہا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. سن لو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر, جب ہم قیامت کا منظر یاد کرتے ہیں, میدان محشر کا منظر یاد کرتے ہیں, اللہ اکبر, تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. آئیے تھوڑی سی اس کی ایک جھلک اس محفل کے اندر ہم بھی سنیں, ہم بھی غور کریں. اللہ اکبر, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف مزید پیدا ہو, اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو. یاد رکھیں آج ہماری قوم ڈر اور خوف کی بات سننا نہیں چاہتی, بلکہ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں یہ کہے کہ یہ کر لو اور جنتی ہو جاؤ, وہ کر لو اور جنتی ہو جاؤ, اس کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ, اس کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ. بڑی معذرت کے ساتھ ارن والوں, جن کے چہرے دکھا کر کے ہم جنت تقسیم کر رہے ہیں, کیا ان کے خاتمے پہ, ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی ہمارے پاس ہے؟ اللہ اکبر, میرے اللہ کی خفیہ تدبیر. اللہ اکبر, اگر وہ چاہیں تو بڑے بڑے عابدوں کا ایمان چھین لیتا ہے, اگر وہ چاہیں تو بڑے بڑے زاہدوں کا ایمان چھین لیتا ہے. بے شمار ایسے لوگ تاریخ میں موجود ہیں کہ انہوں نے کارنامے بڑے بڑے کیے, لیکن جب موت آئی تو ایمان پر خاتمہ نہ ہو سکا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مختار ثقفی کا نام کون نہیں جانتا؟ مختار نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا, قاتلان امام حسین کو چن چن کر کے اس نے مارا, لوگ اس کے معتقد ہوئے, لیکن اس کے خاتمے کا حال آپ علماء سے پوچھیں اس کا خاتمہ کس طرح ہوا. برسیسا, اللہ اکبر, تاریخ میں اس کا نام بھی موجود ہے. اس کے 60,000 شاگردوں کا عالم یہ تھا کہ وہ ہواؤں میں پرواز کرتے تھے, لیکن اس کے خاتمے کا حال دیکھو. اللہ اکبر, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب تک انسان کے دونوں پیر جنت میں داخل نہیں ہو جاتے اس وقت تک انسان کو خوش ہونے کا اور چین کی سانس لینے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ اکبر, سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی, وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اپنی محفل کو عمر کے نام سے زینت دیا کرو. وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر توریت میں ہے, انجیل میں ہے, جس کا ذکر قرآن میں ہے, وہ عمر ابن خطاب جس کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے, وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے, وہ عمر ابن خطاب فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا
وہ عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی، مگر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہ فاروق اعظم، ایک تابعی جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا مزید خوف پیدا ہو۔ حالانکہ وہ کتنا اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کی خشیت سے روتے ہوئے ان کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، اللہ کے خوف سے روتے روتے آنسوؤں کے نشان چہرے پہ جس کے پڑ جائیں، جس کو میرے آقا صادق و مصدوق نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جسے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، وہ عمر ابن خطاب، میرے امام کہتے ہیں وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ فاروق اعظم کعب احبار سے کہتے کعب مجھے ایسی بات سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر پیدا ہو۔ تو کعب احبار بیان کرتے ہیں امیر المومنین میں نے سابقہ آسمانی کتب میں دیکھا کہ جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کے منہ کے اندر 70,000 لگامیں ڈال کر اس کو فرشتے کھینچ کر کے میدان محشر میں لائیں گے۔ جہنم کو جب لایا جائے گا میدان محشر میں تو اس کی آگ کے شرارے، جو اس کی آگ بھڑک رہی ہوگی، آگ کے شرارے اٹھ رہے ہوں گے، اس کو دیکھ کر کے لوگ رو پڑیں گے، اور جب لوگ رو پڑیں گے تو اس وقت انبیاء کرام کی شان یہ ہوگی، انبیاء کرام کی، معصومین کی، اور معصومین میں بھی ان کا ذکر کیا جناب کعب نے کہ مسجد بنانے کی بات نہیں بلکہ جس نے کعبۃ اللہ بنایا اس خلیل اللہ کا ذکر کیا، جس نے اپنے بیٹے کی گردن پر اللہ کی محبت میں چھری رکھ دی اس ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا، وہ موسیٰ کلیم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو طور پر جا کر خدا سے کلام کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے امیر المومنین جب جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا اور میدان محشر رو پڑے گا، اس وقت انبیاء کرام کی شان یہ ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا آج موسیٰ اپنے لیے امان چاہتا ہے اور آج موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے یہ؟ اور یاد رکھنا یہ انبیاء کی تنقیص نہیں ہے، یہ انبیاء کی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے مولا آج کلیم اپنے لیے امان مانگتا ہے۔ کون کلیم؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، جس موسیٰ کو طور کے دائیں جانب بلایا جاتا تھا کہ موسیٰ آ تاکہ تجھ سے پیار سے سرگوشی کریں، تجھ سے کلام کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم کہیں گے مولا آج مجھے امان دے دے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانتا۔ حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے اے اللہ آج ابراہیم اپنے لیے امان چاہتا ہے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ جو کنواری بتول مریم سے بن باپ کے پیدا کیے گئے، اللہ اکبر، وہ حضرت عیسیٰ یہاں تک فرمائیں گے مولا آج عیسیٰ کو امان عطا کر دے، آج عیسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں، حتیٰ کہ میں اپنی ماں کے لیے بھی آج کچھ طلب نہیں کرتا، آج تو مجھے اپنے لیے امان دے دے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انبیاء کی یہ شان ہوگی اور جبریل امین اور ملائکہ کی اس دن کیا شان ہوگی؟ تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے ملائکہ صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے اور کسی میں کلام کرنے کی جرات نہیں ہوگی، کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن،
مگر وہ جس کو اللہ نے اجازت دی ہے. آپ کے پاس آگے بات بڑھانے سے پہلے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, جہاں ابراہیم خلیل اللہ صرف اپنے لیے امان مانگیں گے, وہاں ہم جیسوں کا کیا بنے گا؟ یہاں تو نماز روزے کی بات ہی نیچے رہ جاتی ہے. اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ صرف نماز سے نجات ہوگی, صرف روزے سے نجات ہوگی, صرف زکات سے نجات ہوگی, صرف نیک اعمال سے نجات ہوگی, تو کیا ان کے دامن کے اندر نیکیاں نہیں؟ انبیاء کی طرح کون عمل کر سکتا ہے؟ ارے انبیاء تو انبیاء ہیں, اللہ اکبر. ان کی نیکی کا معیار تو اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میرے آقا نے تو اپنے یار غار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکی کے برابر ہے. جب صدیق کی نیکی کی کوالٹی کا یہ عالم ہے تو انبیاء کی نیکی کی کوالٹی کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن سوچو تو صحیح, ابراہیم خلیل کہہ رہے ہیں آج مجھے امان چاہیے, اسماعیل حضرت کلیم اللہ موسیٰ کہہ رہے ہیں آج مجھے امان چاہیے, حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں مولا آج میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں مانگتا. سوچو تو صحیح اس وقت ان کا کیا انجام ہوگا جو رات کی تاریکیوں میں نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں اور صبح کو سفید لباس پہن کر کے بڑے متقی اور پارسا بن کر کے نکلتے ہیں. ان کا کیا حال ہوگا جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اللہ اکبر رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت نہ گئی. ان کا کیا حال ہوگا جو اللہ اکبر سود کے حرام دھندے کرتے ہیں, جو جوا کھیلتے ہیں, اللہ اکبر. ان کا کیا حال ہوگا جو اپنی ماؤں کو ستاتے ہیں, اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں, جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں. معصومین کی یہ شان ہے کہ اللہ اکبر قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی کلام نہ کر سکے گا, جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے. اس دن کے لیے سوچا آج تو بڑے مزے میں کہتے رہے مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا, بلکہ ہمارے یہاں تو لکھا بھی گیا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائی کیا دیکھو گے اس دن کیا دیکھو گے؟ بلکہ ایک روایت, ابھی اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک روایت اور سنیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن ایک سوال کرے گا, اور وہ سوال حساب کے لیے نہیں ہوگا, حساب لینے کے لیے سوال نہیں ہوگا, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ سوال ان پر لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے ہوگا. اب آپ جان سکتے ہیں کہ حساب لینے کے لیے سوال اور ایک سوال لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے. حضرت عیسیٰ پہ کیا الزام تھا؟ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے ہمیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور میری ماں خدا کی بیوی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان کا جھوٹ قیامت کے دن ثابت کرنے کے لیے اور ان کو رسوا کرنے کے لیے اور حضرت عیسیٰ کی برات کے لیے اللہ پوچھے گا عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ میرے بعد تم خدا بنا لینا مجھے, میرے بعد تم میری عبادت کرنا, تم نے یہ کہا تھا؟ یہ حساب کے لیے نہیں, الزام کے خاتمے کے لیے. اور الزام کے خاتمے کے لیے شخصیت سے سوال کرنا یہ امتحان نہیں ہے بلکہ ان کی عظمت کا اظہار ہے. لیکن پھر بھی مفسرین لکھتے ہیں جب اللہ ان سے یہ سوال کرے گا تو حضرت عیسیٰ پر اللہ کی اتنی خشیت طاری ہوگی, اتنا خوف طاری ہوگا کہ آپ کے بال بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی. الزام کے خاتمے کے لیے سوال ہو رہا ہے معصوم سے, اور خوف کا عالم ہے کہ بال بال سے خون کی پھواریں نکل رہی ہوگی. اب ذرا وہ لوگ بھی تو سوچیں جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے عورتوں کے ساتھ بدفعلیاں کی, جنہوں نے لڑکوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا, جنہوں نے مسجدوں کو ویران کیا, جنہوں نے گناہوں کا بازار گرم کیا, وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اگر اللہ ہمارے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا
ہم کیا جواب دیں گے اگر وہ ہماری عبادتوں کا بھی حساب لے لے, ہماری نیکیوں کے بارے میں بھی پوچھ لے, ہم اس کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس دن تمہارے منہ پر مہر مار دی جائے گی, مہر لگا دی جائے گی, آزا گواہی دیں گے کس نے کیا کیا تھا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, ہے اس دن کے لیے سرمایہ, ہے اس دن کے لیے کچھ؟ اللہ اکبر, وہ دن کیسا دن ہوگا, اس دن کا حال کیا ہوگا جس دن نبی کا بیٹا کہلانے والا نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے کرتوت کی بنیاد پر جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا. اللہ اکبر, جس دن حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں داخل کی جا رہی ہوگی, جس دن نبی کا سگا چچا, اللہ اکبر, وہ بھی کیسے نبی, حضرت ابراہیم جیسے نبی کا سگا چچا جسے دنیا آزر کہتی ہے, وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا. ذرا اندازہ تو کریں اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے.